آپ وفاقی وزیر تعلیم بھی ہیں، تو کراچی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کیا منصوبے لا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اسلام آباد میں تو یونیورسٹیوں کی تعداد کم نہیں ہے پاکستان میں، اس کے مقدار کا مسئلہ نہیں ہے، معیار کا مسئلہ ہے، تو اس کو درست کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے 25,000 آئی ٹی کی گریجویٹ نکل رہے ہیں اور 5,000 کو جاب مل رہی ہے، دنیا میں کروڑوں کی شارٹیج ہے، یعنی ہم ان کو وہ کچھ نہیں پڑھا رہے جو کہ آج پڑھانا چاہیے۔ تو میں کراچی میں گزشتہ 15 سال میں تو ظلم کی ایک داستان ہے، تعلیم اور کے دروازے اور روزگار کے دروازے شہر پہ بالکل بند ہے، جو پورے ملک کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ مختلف جگہوں سے اہم یونیورسٹیوں کے کیمپس لا رہے ہیں، کم سے کم 8 سے 12 یونیورسٹیوں کا ہمارا پلان ہے۔ آپ کے لاہور کی جو نیشنل کالج آف آرٹس ہے وہ آ رہا ہے کراچی میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن لاہور سے آ رہا ہے، فیصل آباد کا جو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے وہ آ رہی ہے، نیشنل نیو ٹیک آ جائے گی انشاءاللہ، نیشنل اسکل یونیورسٹی آ جائے گی۔ کانفرنس روم میں آئے، سینئر سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی، اساتذہ کی تجاویز سنی۔ ایک یونیورسٹی ہی ہمارے لیے شاید کافی نہیں ہے، ہمیں اب تک کئی یونیورسٹیاں بنا لینی چاہیے تھی، اور شاید اسی خوف سے ہمارے راستے بار بار روکے گئے۔ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان ایسے لوگوں کو، ایسی کلاس کو کہ جن کو آج یونیورسٹی میں پڑھنا ان کے لیے خواب ہو، ان کے لیے بھی مواقع نکالیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے، آپ کا چہرہ تمتما رہا ہوتا تھا، اچانک آپ کا وزن گر گیا، کیا کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے؟ میرا خیال ہے اب تو شاید وہ درست ہو گئی ہے۔ ہو گیا تھا مسئلہ، ہاں، پاکستان جب میں آیا ہوں تو اس کے چند مہینے بعد مجھے لگا کہ مجھے کھانا کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو تھوڑا پاکستانی ڈاکٹروں نے تشخیص میں دیر کر دی، مجھے خود ہی کروانا پڑا کہ بھئی مونومیٹری کرائیں تاکہ یہ اس فگرز جو ہے کھانے کی نالی اس کا پراپر کام کر رہی ہے، نہیں تو پتہ لگا وہ پیرالائز ہو گئی تھی، اس کو ایکلیزیا کہتے ہیں۔ یہ کسی، میرا خیال ہے 10 لاکھ لوگوں میں سے کسی کا دکا لوگوں کو ہوتی ہے، تو پاکستان میں اس کا تجربہ نہیں تھا۔ ایز اے ڈاکٹر میں پہلا ہی پیشنٹ ہوں جس کو میں نے دیکھا ہے، تو اب میں بہتر ہوں۔ ابھی میں نے لندن سے علاج کروایا آپ نے؟ میں نے، ہاں، میرے وہاں پہ بہت سارے کلاس فیلوز اور ایون میرے شاگرد بھی اب تو وہاں پہ وہ ہیں، سرجن ہیں، ان کی مدد سے میں نے بڑی آسانی سے میرا ایک آپریشن ہو گیا جو خاصا۔ کتنے پیسے لگے؟ میرا خیال ہے ملا جلا کے بھی لگے ہوں گے تو 10 سے 15,000 پاؤنڈ کے درمیان۔ آپ تو اس وقت ایم این اے تھے، وزیر تھے، سرکاری خرچے پر ہی کروایا ہوگا؟ نہیں جناب، سرکاری خرچے پہ نہیں کرایا، اور یہ میں برملا اس بات کا اظہار کروں گا اور شکریہ بھی کروں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مجھ سے کئی بار حکم کے درجے پہ انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم کروائیں گے اور آپ جائیں۔ تو جب تک میں خود انتظام کرنے کے قابل نہیں ہوا میں نے آپریشن نہیں کروایا، اور کہیں ہمارے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ ہونا کہ ہم نے وہ بہت ساری سہولتیں جو کہ قانون نے دی ہوئی ہیں ہم ان کو بھی جائز نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اسپتال پہنچے۔ یہاں بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ لیاقت میڈیکل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹل کا دورہ کیا، یہاں دانتوں کا سستا ترین علاج ہوتا ہے۔ نرسری میں آئے، بچوں کے آئی سی یو کا بھی دورہ کیا۔
लियाकत आबाद फारूक आजम पार्क में आए, पौधा लगाया। अबाई कब्रिस्तान पहुंचे, वालिद वालदा की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। आपके गार्ड किधर हैं? कराची में तो सुना है लॉर्ड ऑर्डर बहुत ख़राब है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, लेकिन आप गार्डों के बगैर फिर रहे हैं। कराची में चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक कराची से नहीं है। ये वो कैसे है जी लॉर्ड साहब? अब तो सुना है कि वो अब तो जो पुलिस वाले भी अब जिनकी पोस्टिंग होती है कराची में, वो अपने साथ अपने इलाके के डाकू भी साथ लेके आते हैं, और ये मजाक से ज़्यादा वाली अहम बात है, और यही वजह है कराची पुलिस में कोई कराची वाला नहीं है। आपने भर्ती तो काफ़ी करवाए थे एमकेएम ने। जी अब तो गए गुजरे दिनों की बात है। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, और उसमें तो उनके हुक्मरानी के दौर में तो कोई एक आदमी भी पुलिस में कराची शहर का नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे जाली डोमिसाइल बनाने का जो पूरा कारोबार है, जो 40% कोटा सिंध के शहरी इलाकों का है, उसमें वो भी तकरीबन सारा जाली डोमिसाइलों की नज़र आ गया है।